پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ، کینال روڈ اور ساندہ میں بادل کھل کر برسے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گندم کی خریداری نہ کرنے پر کسانوں کا پارہ ہائی، 16 مئی کو وزیر اعلیٰ آفس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ صدر کسان بورڈ سردار ظفر حسین کہتے ہیں کہ احتجاج پر امن ہوگا، کسانوں سے بات کرنا پڑے گی۔ ذرائع کے مطابق کسان اتحاد کا دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ روٹی کی نئی قیمت پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کا ایکشن شروع، اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی شہر بھر میں چیکنگ، 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ خلاف ورزی پر تنور مالکان کو 80,000 روپے کے جرمانے بھی کیے۔ نان کی قیمت میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ روٹی کی نئی قیمت 15 روپے مقرر ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں نان 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، طلبہ کو بلا سود اور آسان اقساط پر بائکس کی ای بیلٹنگ کا عمل۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان نے 4 مختلف کیٹیگریز کی ای بیلٹنگ کی۔ ای بیلٹنگ میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور طلبہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے 2UV رائل لینڈ کمپنی کے ریجنل ایگزیکٹو نائب صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تکنیکی خدمات فراہم کرنے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے جرمن کمپنی کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس عام متوسط طبقے کے لیے ہر وقت کھلا بھی ہو، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جیب میں شاید گورنر ہاؤس آنے کا کرایہ بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بات کو میں سنوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور وفاق حکومت کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ضروری سمجھا تو ملکی مفاد میں کابینہ میں شامل ہو سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ گورنر پنجاب کی مظہر اقبال اور بی بی پاک دامن پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا نئی حکومت کے آنے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے 11 اور اب 28 مئی مسلم لیگ نون جنرل کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں پھر سے تبدیلی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے خواہاں ہیں۔ مرکز سمیت 4 صوبوں اور گلگت بلتستان میں پارٹی قیادت کی تبدیلی پر بھی غور ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر عروج پر لے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے، تنظیم سازی کا عمل 100 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ نوجوان قیادت اور تجربہ کار سیاستدانوں پر مشتمل ایک گلدستہ تشکیل دیں گے۔ مسلم لیگ نون میں اپنے ہی اسپیکر کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ لیگی ارکان کا اسپیکر ملک احمد خان کے کنڈکٹ پر تحفظات، کئی ارکان نے پارٹی قیادت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ کہا حکومت اتحاد کی مخصوص نشستیں معطل کرنا اسپیکر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام تھا۔ سات لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیرنگ ایڈ فراہم کرنے کا یہ فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صوبہ بھر کے اسکولوں میں طلبہ کی اسکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی۔
تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس بھی جاری۔ پی ٹی آئی رہنما کو غیر ذمہ دارانہ بیانات پر سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے شوکاز نوٹس جاری کیا، شیر افضل مروت سے 3 روز میں وضاحت طلب۔ کم عمر لڑکیوں کا نکاح رجسٹر کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، عدالت نے نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہ کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق نے عصمت بی بی کی درخواست پر یہ فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا وکلاء کی ہڑتالوں کے خلاف ایک بڑا اقدام، عدالتوں کی تالہ بندی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کا تمام سیشن ججز کو مراسلہ بھی جاری، عدالتوں کے تقدس کے لیے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز مقدمات جاری رہیں گے۔ خبردار، ہوشیار، نان فائلرز ہو جائیں تیار، ایف بی آر کا شکنجہ مزید سخت، ٹیلی کام آپریٹر کا نان فائلرز کی سمیں مرحلہ وار بند کرنے پر اتفاق، 5000 نان فائلر کے ہی پہلے بیچ کی تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو بھجوا دی گئی ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے نان فائلرز کے رابطے کاٹنے کا آغاز کر دیا۔ شہر میں جگہ جگہ ناکے، لیکن پھر بھی ڈاکے ہی ڈاکے، ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی 2 بڑی وارداتیں، 5 ڈاکوں نے شہری جاز کے گھر کا صفایا کر ڈالا، 100 تولے زیورات، لاکھوں روپے اور $12,000 بھی لے اڑے۔ دوسری واردات میں ڈاکو شہری شریف کے گھر سے 55 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ ہڈیارہ کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار قتل، مقتول کی شناخت 20 سالہ امیر معاویہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے دکان پر لوٹ مار کی، مزاحمت پر ڈاکو نے امیر معاویہ کو سینے میں گولی مار دی، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ سپیریئر یونیورسٹی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سپیریئر یونیورسٹی کے شعبہ اسکول آف کلاسز آرٹس کے زیر اہتمام شیف بیٹل 2024 سیزن 1 کا انعقاد ہوا۔ مقابلے میں 20 شرکاء کی شرکت، ججوں نے ہر ڈش کا جائزہ لیا۔ سید عروج نے شیف بیٹل کا میدان مار لیا۔ جی سی یونیورسٹی میں نیشنل گیمز میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شادیہ بشیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے مختلف یونیورسٹیز کے 80 سے زائد کھلاڑیوں اور کوچز میں کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ الحمرا ہال میں دارہ ارقم سکولز کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات، چیئرمین لیڈز یونیورسٹی میاں منظور احمد وٹو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 10 برانچز کے طلباء کا فلسطینی شہید کو خراج عقیدت بھی پیش، مختلف ٹیبلوز پیش کیے، اعلیٰ کارکردگی پر اساتذہ کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا ایکشن، ڈومیسٹک رولز کی خلاف ورزی پر اسلام آباد کرکٹ کے 4 زونز اور گلگت بلتستان کرکٹ ایسوسی ایشن کا شوکاز نوٹس، 7 روز میں جواب بھی طلب۔ شوکاز نوٹس پی سی بی انٹر کلب ٹورنامنٹ کا کرانے پر جاری ہوا۔ اور اندرون لاہور کی گلیوں میں تاریخ کی بکھری ہوئی کہانیاں، ہر موڑ پر حیرت کدا کا نیا دروازہ، گلی سرجن سنگھ کی خوبصورتی بھی بے مثال، تزئین و آرائش کے بعد اصل حالت میں بحال، تاریخی گلی سبھی سنوری دلہن کا منظر بھی پیش کرنے لگی، جبکہ دیکھنے کے لیے سیاحوں کا میلہ بھی سجنے لگا۔